السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی گفتگو۔ آج 26 سپتمبر ہے اور سوموار کا دن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل آڈیو ویڈیو کا دور ہے اور حکمرانوں کی طرف سے سیاسی آڈیوز اور ویڈیوز بھی بہت مشہور ہو رہی۔ ویڈیوز کی ریکارڈنگ، آڈیو کی ریکارڈنگ، حکمرانوں کی، پرائم منسٹر ہاؤس کی، سینٹ کی، ایم این ایز، ایم پی ایز کی گفتگو ٹیپ ہو رہی اور اس نجی گفتگو کو ریکارڈ کر کے بعد میں سوشل میڈیا پہ ریلیز کر دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عوام کو، حکمرانوں کو اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والے اداروں کو بھی پشیمانی کا سامنا کرنا۔ پوچھنا یہ تھا کہ ملک کو ویڈیو پہ، آڈیو پہ اور فون کال پہ دی جانے والی دھمکیوں کے ذریعے کب تک چلائے؟ کیا 21ویں صدی کا پاکستان دھمکیوں پہ چلے گا؟ کیا 21ویں صدی کا پاکستان بلیک میلنگ پہ چلے گا؟ کیا 21ویں صدی کا پاکستان اقربا پروری پہ چلے گا؟ ہیلدی اور خوبصورت سکن ہر مرد اور عورت کی خواہش بھی اور ضرورت بھی، لیکن ہیلدی اور شائنی سکن کے لیے چاہیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے آپ تو خوبصورت ہے جہاں۔ کیا 21ویں صدی کا پاکستان جھوٹ پہ چلے گا، پراپوگنڈا پہ چلے گا، یا ہم کبھی حقیقی حکمرانی بھی دیکھ پائیں گے جو سچ پہ مبنی ہو، جو ترقی پہ مبنی ہو، جو خوشحالی پہ مبنی ہو، جو ذہانت پہ مبنی ہو، جو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ مبنی ہو، جس میں غربت نہ ہو، جس میں افلاس نہ ہو، جس میں بیماریاں نہ ہوں، جس میں عام انسان خوش رہ سکے؟ ایسا معاشرہ ہم کب تشکیل دیں؟ آج کا یہ مختصر سا پیغام مجھے امید ہے کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ آپ سوچئے اور بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ ہیلدی اور خوبصورت سکن ہر مرد اور عورت کی خواہش بھی اور ضرورت بھی، لیکن ہیلدی اور شائنی سکن کے لیے چاہیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے آپ تو خوبصورت ہے جہاں۔ 3-4 مہینے بعد ڈالنے کا فلیک آئے گا سر، چلیں اس کو ذرا پھر ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو میں کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے دونوں۔ ایک کام سر، کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آئے گا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب۔ میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے، مجھے رات بات کی تھی، son-in-law and very dear to her and rightly so کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میں کہتا 2 کام ہوتا ہے سر۔ ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں۔ اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات۔ بالکل میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا جو کام ہے نا سر، ان کا میپکو والا جو گریٹ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ 2 کام بتایا تھے۔ پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی محل ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریٹ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے۔ وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا سر، انڈیا سے مشینری لانے والا بڑا فلیک آئے گا۔ جی جی، اور پھر رات ہوتا نا سر، چپکے سے آ جاتی ECC میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا۔ اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے اب ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا۔ میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، وہ کر لیتے ہیں سر۔ وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر لیں۔ جی سر، اس طرح کر لیں، ٹھیک۔ باقی سر بات ہے سر، یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید